امریکہ سے جنگ کے دوران ایرانی پائلٹس نے مہارت کی ایک ایسی مثال قائم کی جو اب بہت سے حلقوں میں ڈسکس کی جا رہی ہے۔ خود امریکی فضائیہ میں بھی اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پہ اب لوگ ہنس رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو ایران کی فضائیہ کو ختم کر دیا، اس کے تو پائلٹس بالکل بھی ماہر نہیں تھے، ان کو چلانے ہی نہیں آتے تھے طیارے، اور وہ طیارے بھی بہت پرانے زمانے کے تھے، اور ان پرانے زمانے کے طیاروں سے ایران کیا کوئی بڑی کامیابی اچیو کر سکتا تھا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایرانی انٹیلیجنس نے یہ بتایا کہ ایک ڈرون جو ہے وہ اسرائیل کا وہ اندر آ چکا ہے اور ایک خفیہ اجلاس کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ ایران کی عسکری قیادت ایک مقام پر جمع ہو کر کچھ اہم فیصلے کر رہی تھی۔ امریکہ سے جنگ ان دنوں بہت زیادہ عروج پہ تھی اور اسرائیل بھی مسلسل حملے کر رہا تھا ایران پر، اور اسی لیے فوجی قیادت کا یہ ایک غیر معمولی اور اہم اجلاس ہو رہا تھا، اور اس میں تمام اہم کمانڈرز شریک تھے، اور ایک چھت کے نیچے جمع ہونے والے ان کمانڈرز کو اگر اسرائیل نشانہ بنا لیتا تو اسرائیل کی یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی۔ اسی لیے اسرائیل کے آرمی چیف کو جب موساد نے یہ اطلاع دی کہ یہ ایک اجلاس ہو رہا ہے اور ہم اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں، تو فوراً اس کی اپروول دے دی گئی۔ اسرائیل کی جانب سے ایک ڈرون بھیجا گیا اور اس ڈرون میں بہت سا بارودی مواد نصب تھا، اور اس ڈرون کی صلاحیت یہ تھی کہ خاصیت یہ تھی کہ یہ بہت دور تک پرواز کر سکتا تھا بغیر رکے، اور بہت سارے جو ریڈار سے اور بہت سارے جو دفاعی سسٹم سے ان کو چکمہ دے کر آگے بڑھ سکتا تھا۔ یہ ریڈار خطرناک حد تک اس ہدف کے قریب آ گیا اور وہاں پر پرواز کر ہی رہا تھا، اور ابھی کوآرڈینیٹس کو میچ کر ہی رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا کہ اتنی دیر میں ایرانی انٹیلیجنس اور ایران کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریڈارز کے ذریعے ان کو پتہ چل گیا کہ ایک بہت بڑا حملہ اسرائیل کا اب یہاں پر ہونے والا ہے اور فوجی قیادت کو نشانہ بنائے جانا ہے۔ اس کے بعد ایران نے اپنی ایئر فورس کو ایکٹیو کیا اور ایئر فورس کے طیاروں کو کہا کہ آپ فوری طور پر پہنچیں اور اس ڈرون کو تباہ کریں، کیونکہ فی الحال اور کوئی طریقہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اس ڈرون کو نشانہ بنانے کا۔ ایئر فورس کا ایک طیارہ اس ڈرون کے بہت ہی قریب پہنچ گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی رفتار بہت تیز تھی اور ڈرون جو ہے وہ بہت ہی کم رفتار سے پرواز کر رہا تھا، اسی لیے ڈرون کو بار بار لاک کیے جانے کے باوجود وہ جو پائلٹ کے ہاتھ سے نکل جاتا تھا اور ہدف کے طور پہ اس کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا تھا۔ لیکن چونکہ جہاز کی رفتار بہت تیز تھی اور ڈرون کی رفتار بہت کم تھی، اس لیے اس کو لاک بھی نہیں کیا جا رہا تھا، اور اس کو تباہ کرنے میں بھی بہت زیادہ ناکامی ہو رہی تھی، اور اسی لیے پائلٹ کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ بار بار گھماتا تھا اپنے جہاز کو، پلٹتا تھا اور آتا تھا اس ڈرون کی طرف، لیکن وہ ڈرون جو تھا وہ اس کی رفتار بہت کم تھی، اور اسی لیے اس کو بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی کہ کس زاویے سے وہ آئے، کس طرف سے وہ آ کر اس کو پکڑے اور نشانہ بنائے اور اس کو تباہ کرے۔ تو یہ بات طے ہو چکی تھی کہ میزائل مار کر تو اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، فائرنگ کر کے بھی اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب پائلٹ کو ایک نیا طریقہ سوجا، اور یہ جو طریقہ تھا اس کے ذریعے اس نے ایک مہارت کی ایک نئی مثال قائم کر دی، اور پوری دنیا میں جو ایرانی ایئر فورس ہے اس کا ڈنکا بجنے لگا۔ وہ پائلٹ اپنے طیارے کو ڈرون کے بالکل قریب لایا اور پھر اس کو اس کے اوپر لے گیا، اور جب وہ اوپر لے گیا تو اس کے بعد اس نے اپنے ایک پر سے، جہاز کے پر سے ڈرون کو ہٹ کرنا شروع کیا، اس کو دبانا شروع کیا، مارنا شروع کیا، اور اس کے بعد اپنی جو اونچائی تھی، جو بلندی پہ جس پہ وہ پرواز کر رہا تھا اس کو تھوڑا سا کم کر کے اس کو ایک ضرب لگاتا تھا، اور اسی طرح اس نے اس کے پنکھوں کو نشانہ بنا کر کامیابی سے نشانہ بنایا اور ڈرون کو گرا دیا، اور ڈرون کے جب پنکھے ٹوٹ گئے تو اس کے بعد ڈرون زمین کی طرف آنے لگا اور گرنے کے بعد تباہ ہو گیا۔ اور اس طرح ایک بہت ہی اہم جو فوجی میٹنگ تھی اس کو بہت ہی مہارت سے بچا لیا گیا اور پیشہ ورانہ تربیت کی وجہ سے بچا لیا گیا، اور ایرانی ایئر فورس کے پائلٹ نے ایک بہت ہی غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کر کے حیران کر دیا اسرائیل کو، اور اسرائیل نے ڈرون اسی لیے بھیجا تھا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اگر یہ چکمہ دے کر اندر پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو تباہ کرنے کا کوئی طریقہ ایران کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ جب پہنچ جائے گا تو اس کی رفتار کم ہوگی، اور اس بہت سارے ایئر ڈیفنسز کو یہ چکمہ دے کے جب آگے بڑھ چکا ہوگا تو کوئی ایسی گن نہیں ہے جو اتنی اونچائی پہ اس کو نشانہ بنا سکے، اور یہ آرام سے اپنے ہدف کو ڈھونڈے گا، دیکھے گا اور اس کے بعد نشانہ بنا کر تباہ کر دے گا۔ اور یہ جو تقریباً $2 کروڑ تک کی مالیت کا ڈرون بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈرون تھا، اور اگر یہ ڈرون ایسا واقعی اتنی پریسیجن کے ساتھ وار کر لیتا تو یہ بہت کم پیسوں میں ایک بہت بڑا ہدف حاصل ہو جاتا، اور ایران کو بہت ہی زوردار قسم کا جھٹکا اسرائیل کی جانب سے لگا دیا جاتا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایران کی ایئر فورس کو ختم کر دیا، اور ایران کی ایئر فورس میں کچھ دم تھا بھی نہیں، اس کے طیارے پرانے تھے، پائلٹس بھی ماہر نہیں تھے، اور ان میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی کہ وہ جا کر کسی کو تباہ کر سکیں۔ لیکن کچھ عرصے پہلے ہونے والے ایک اور واقعے نے جس میں کویت کی ایک امریکی ایئر بیس پہ کوثر طیاروں کے ذریعے جو 1960 کے طیارے تھے اس میں پائلٹ کو بھیجا، اور یہ ایک
سوسائڈ قسم کا مشن تھا، کیونکہ یہ طیارے جو تھے وہ پرانے زمانے کے تھے، ان کو لو فلائٹ کر کے لے جایا تو جا سکتا تھا، ایئر ڈیفنسز سے بھی شاید بچایا جا سکتا تھا، لیکن واپس نہیں آیا جا سکتا تھا۔ تو یہ بات پائلٹ کو معلوم تھی کہ وہ جا تو رہا ہے لیکن شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور کوثر طیارے کے جو پائلٹ نے، جو F4 جیٹ بھی کہلاتا ہے، اس کے پائلٹ نے بہت ہی مہارت کا مظاہرہ کیا، بہت ہی لو فلائٹ کی، ایئر ڈیفنس سسٹمز کے اوپر سے گزرا، اور ایک تھارڈ جو تھا وہاں پہ موجود تھا اس کو بھی نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اور ڈیفنس اور کمیونیکیشن جو ان کے سسٹم سے اس کو نشانہ بنایا، ویئر ہاؤس کو نشانہ بنایا، اور گھومتا رہا اس ایئر بیس کے اوپر تھوڑی دیر تک، اور ہر طرف ہر زاویے سے مختلف جگہوں پہ بہت ہی پریسیجن کے ساتھ نشانہ بنایا، میزائل داغے اور بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی، اور اس کے بعد یہ سکسیسفلی واپس پہنچ بھی گیا۔ اور اس کے واپس پہنچنے پہ خود ایران کی فوج اور ایران کی قیادت بہت زیادہ حیران ہوئی، کیونکہ وہ ایک طرح سے اپنے پائلٹ کو بھیج چکے تھے یہ سمجھا کر کہ اس کو جا کر حملہ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو شہید ہو جانا ہے، لیکن وہ پائلٹ جب مہارت کے ساتھ واپس پہنچ بھی گیا تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ اس میں فیول کیپیسٹی اس طیارے میں اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ کویت تک کی ایک فلائٹ لے اور اس کے بعد واپس آ جائے۔ تو یہ ایک معجزہ بھی تھا، مہارت بھی تھی، اور ان دونوں باتوں نے اچھی طرح یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران کے جو پائلٹس ہیں وہ بہت ہی ماہر ہیں اپنے کام میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے طیارے بھی جو ہیں وہ کم ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود عزم کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اگر چلائے جائیں اور اس میں مہارت بھی شامل کر لی جائے تو ان کو بہت اچھی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ڈرون سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی جا سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کل تک ایران کی فضائیہ اور اس کے پائلٹس پہ ہنس رہے تھے، آج ان کی اپنی فضائیہ اور اپنے پائلٹس مذاق بن چکے ہیں، اور ان کا ایک ایک کر کے طیارہ ایسے ہی گر رہا ہے، کبھی ایئر شو کے دوران گر جاتا ہے، کبھی ٹیک آف کرنے کے کچھ دیر کے بعد گر جاتا ہے، اور B-52 بمبار طیارے جیسا جدید ترین طیارہ بھی گر کر تباہ ہو گیا ٹیک آف کے کچھ دیر کے بعد، جو امریکہ کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور اسی طرح E-18 جو ان کے طیارے ہیں، F-18 ان کے طیارے ہیں، اور اسی طرح طیاروں کی ایک جھڑی ہے جو لگی ہوئی ہے، $310 ملین کے طیارے کچھ ہی دنوں میں گر کر تباہ ہو گئے ہیں، اور ان کو کسی دشمن نے نشانہ نہیں بنایا، یہ اپنے پائلٹس کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں، یہ اپنے تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں، یا پھر جیمنگ کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی، لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ اپنے بہت ہی قیمتی طیارے ایک ایک کر کے ضائع کر رہا ہے، تباہ کروا رہا ہے، اور مجموعی طور پہ اس ایران کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے اس میں کچھ ماہ کے دوران جو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، اس دوران اس نے اپنے تقریباً $4 ارب کے طیارے اور ڈرونز جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں، اور MQ-9 ریپر ڈرونز جو ہیں وہ $1 ارب سے زیادہ کے ہیں جو تباہ کیے گئے ایران کی جانب سے بھی، اور اس کے بعد ان کو ہیک بھی کیا گیا، ان کو الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے جیم کر کے گرایا بھی گیا۔ تو مجموعی طور پہ اب ایران کی فضائیہ یہ بات بتا رہی ہے، اس کے اسکواڈرنز جب اڑ رہے ہیں اس وقت ایرانی فضاؤں میں، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تباہ نہیں ہوئے، ہم بہت ماہر ہیں، ہمارے جہاز بھی بالکل تیار ہیں، اور اگر آپ کوئی اور حملہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں۔ سچ یہ ہے کہ ایران کی فضائیہ طاقتور ہو رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، اور امریکہ کی فضائیہ ایک کے بعد ایک کارنامے کر رہی ہے اپنے طیارے گرا کے اور اپنے پائلٹس کو ہلاک کروا کے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔